اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 2 آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے۔ تو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 آیات لکھی ہوئی ہیں، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32۔ تو پہلے میں یہ دونوں آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان 2 آیات میں استعمال ہونے والے اسماء، افعال اور حروف پر بات کرتے ہیں۔ واو آپ کا حرف ہے اور اسے ہم حرف استئناف یہاں پر مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آگے چلیں گے۔ اس کے بعد علامہ فعل ہے اور آدمہ آدم اسم ہے، آپ جانتے ہیں۔ الاسماء اسم ہے، کلہا مرکب اضافی 2 اسماء کا مجموعہ ہے، تو 4 اسماء اکٹھے یہاں پر آ رہے ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، عرضہم، عرضہ فعل اور ہم جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے۔ فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر جب بھی آئے گی تو وہ اس کے لیے مفعول بہ کا کام دے گی، فعل کے لیے یعنی۔ علی الملائکہ جار مجرور، اور جار مجرور سے مراد کیا ہوگا؟ حرف اور اسم۔ فقال انبئونی، فا حرف عطف، قال فعل، انبئو پھر فعل۔ نی میں نون آپ کا حرف ہے، نون وقایہ جسے کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یائے متکلم کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، تو یہ نون صاحب بیچ میں آتے ہیں خود زیر لینے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نون وقایہ کو پھر زیر دے دی جاتی ہے۔ یا بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یا متکلم ہے اور اسم ہے۔ بی اسمائی میں با حرف ہے، حرف جر ہے، اسمائی ہؤلائی دونوں اسماء ہو گئے آپ کے۔ ان حرف ہے، کنتم فعل اور صادقین اسم۔ قالو پھر فعل آ گیا۔ سبحانک مضاف مضاف الیہ دونوں اسماء۔ لا حرف ہے، علم اسم ہے، لنا جار مجرور، الا حرف استثناء، ما اسم، علمت فعل اور نا اسم۔ انک انت العلیم الحکیم، ان حرف کا اس کا اسم، اور انتا پھر اسم، اور العلیم اسم، اور الحکیم اسم۔ تو الحمدللہ ان 2 آیات میں استعمال ہونے والے افعال، اسماء اور حروف کو ہم نے الگ الگ کر لیا۔ اب چلتے ہیں جی پہلی آیت میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کی طرف، یعنی پہلی آیت کو جملوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی جو پہلی آیت ہے اس میں ہم اس کو جملوں میں تقسیم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت کا پہلا حصہ جو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ تو اتنے حصے کو ہم 2 جملوں میں تقسیم کرتے ہیں جی۔ ایک جملہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے نیچے الگ کر دیا ہے کہ علّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور دوسرا جملہ ثم کے ساتھ ملایا گیا ہے عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ تو واو جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ واو استنافی ہے، تو جملہ مستانفہ شروع ہو جائے گا، جملہ استنافیہ شروع ہو جائے گا۔ علّمہ فعل ہے، فعل ماضی فعلہ کے وزن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب تفعیل کا لفظ ہے، عین لام میم مادہ ہے۔ علّمہ یعلم تعلیماً، علّمہ یعلم تعلیماً جو ہے یہ 2 مفعولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے دونوں مفعول جو ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرحمن سے رکھی ہے کہ علمہ البیانہ۔ تو علامہ فعل ہے
اور ہو جو ہے یہ اس کا پہلا مفعول ہے اور البیانہ اس کا دوسرا مفعول ہے. تو علمہ البیانہ اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا. ٹھیک ہے, تو اور باقی اس کے معنی آپ کو آتے ہیں علمہ یعلم تعلیماً, سکھانا, ٹو ٹیچ. اس کے بعد نیچے جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے علم القرآن, یہ ایگزامپل بتا رہی ہے کہ بعض اوقات اس کا جو پہلا مفعول ہے اسے حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. اب جو پہلا مفعول ہے نا, کس کو سکھایا, اس کا ذکر یہاں پر نہیں آیا. پھر تیسری ایگزامپل جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ساری ایگزامپلز قرآن سے ہیں. یعلمکم اللہ, اللہ تو اسم فاعل ہے اور یعلم فعل ہے, کم جو ہے یہ مفعول ہے. اب یہ کون سا مفعول ہے, اب یہ پہلا مفعول ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ حذف کر دیا گیا. تو بتانے کا مقصد ان ایگزامپلز کے ذریعے یہ ہے کہ بعض مرتبہ علمہ یعلم جب استعمال ہوگا تو وہ اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ استعمال ہوگا. بعض اوقات استعمال ہوگا تو اس کا پہلا مفعول حذف کر دیا جائے گا, کبھی اس کا دوسرا مفعول حذف کر دیا جائے گا, اور بعض اوقات دونوں مفعول جو ہیں وہ حذف کر دیے جائیں گے. جیسے کہ چوتھی ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں علمہ بالقلم. اب یہاں پر دونوں مفعول محذوف ہیں. ٹھیک ہے, اس نے سکھایا قلم کے ذریعے, قلم کے ساتھ. تو یہ چاروں ایگزامپلز قرآن کی آپ کے سامنے رکھتی ہیں جو علمہ یعلم کے استعمال کی وضاحت کر رہی ہیں. الحمدللہ. علمہ اس نے سکھایا. اچھا آگے دیکھیں, کوئی مرفوع اسم آپ کو نظر نہیں آ رہا, لہٰذا علمہ کے اندر ہی اس کا فاعل جو ہے ہم مان لیں گے ہوا کی ضمیر کو, کہ اور اس نے سکھایا, اور ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اسم اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. علمہ آدمہ, اس نے آدم کو سکھایا. اب یہ آدم پہلا مفعول آ گیا جی اس کا. ٹھیک ہے, اب آدم کے مادے وغیرہ پہ ہم بات نہیں کریں گے, ڈکشنری وغیرہ میں تو اس کے مادے پہ بھی ذکر کیا جاتا ہے, لیکن ہم اس مادے پر کوئی بات نہیں کریں گے. آدم ایک اسم ہے, مشہور اسم ہے, ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہاں زیادہ بات اگر ذکر کریں گے تو آدم ایک غیر منصرف اسم ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر تنوین کے یہ استعمال ہوا ہے. تو وہ علمہ آدمہ, اور اس نے آدم کو سکھایا. اب کیا سکھایا, وہ دوسرا مفعول ہے جو کہ آگے آ رہا ہے الاسماء. ٹھیک ہے, تمام اسماء سکھائے, اور اس نے آدم کو تمام اسماء سکھائے. اب یہ تمام کا مفہوم میں کہاں سے لے رہا ہوں, ایک تو ویسے ہی جمع کا لفظ ہے, اسم کی جمع ہے اسماء, افعال کے وزن پر ہے, اور ال بھی لگا ہوا ہے. تو اس نے آدم کو تمام اسماء سکھائے. آگے آ رہا ہے کلہا. اب یہ کلہا جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے الاسماء کی, یعنی تاکید جو ہمارا ٹاپک ہے, میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ توابع کا جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ توابع جمع ہے تابع کی, اور تابع گرامر کی اصطلاح میں اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, بلکہ وہ اعراب میں کسی دوسرے اسم کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو توابع مشہور چار ہیں, ایک صفت یا نعت, ٹھیک ہے, جو موصوف یا منعوت کو فالو کرتی ہے اعراب میں. دوسرا معطوف, جو کہ معطوف علیہ کو اعراب میں فالو کرتا ہے. یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, حالانکہ یہ میں ذکر کر چکا ہوں پہلے. تیسرا بدل, جو اعراب میں مبدل منہو کو فالو کرتا ہے. اور چوتھا تاکید یا توکید بھی سے کہا جاتا ہے, جو اعراب میں موقد کو فالو کرتا ہے. اب اس کا موقد کون سا ہے, اس کا موقد ہے الاسماء. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کل کا اعراب جو ہے وہ بھی منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا, تو الاسماء موقد ہے, اور کلہ جو ہے وہ اس کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. اور کل کے حوالے سے تھوڑی سی مزید میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. کل کا لفظ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو تاکید یا توکید, اور تاکید کی بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تاکید لفظی ہوتی ہے اور ایک تاکید معنوی ہوتی ہے. لفظی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ہی دہرا دیا جاتا ہے, وہ چاہے اسم ہو, چاہے فعل ہو, چاہے حرف ہو, اسے ہی دوبارہ لا کر تاکید پیدا کر دی جاتی ہے. لیکن ایک دوسری تاکید کی قسم ہوتی ہے جسے تاکید معنوی کہا جاتا ہے. اس کے 6 مشہور کلمات ہیں جی. ایک ان میں سے کل ہے, ایک ہے کل, ایک ہے نفس, ایک ہے عین, ایک ہے کلا, ایک ہے کلتا, اور ایک ہے جمیع. یہ ساری تفصیل آپ انشاءاللہ تعالی لسان القرآن کی کتاب میں, جہاں پر توابع کا ٹاپک ہے, وہاں سے انشاءاللہ تعالی دیکھ سکتے ہیں. تو جو تاکید معنوی کے 6 مشہور کلمات ہیں ان میں سے ایک لفظ
کل بھی ہے، اور اس صورت میں یعنی کل کا لفظ جب تاکید کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں اس کے ساتھ یعنی کل لفظ کے ساتھ موقت کے مطابق ایک ضمیر آتی ہے، جیسے کہ آپ اس آیت میں بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے میں ایگزامپل کے ساتھ دوسری ایگزامپل کے ساتھ اس بات کو آپ کو سمجھا دوں۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جاءنی الرجال، جاءنی الرجال، میرے پاس مرد آئے، یا جاءنی الطلاب، میرے پاس طلبہ آئے۔ اب الطلاب مرفوع ہے، اس کی تاکید کے لیے میں کل کا لفظ لا رہا ہوں، اور کل کا لفظ میں مرفوع لاؤں گا اس لیے کہ الطلاب موقد وہ بھی حالت رفع میں ہے، تو میں کہوں گا کلہم۔ اب یہ ہم کی ضمیر جو ہے الطلاب کے لیے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو جاءنی الطلاب کلہم۔ اگر مجھے طالبات کے آنے کا بتانا ہوتا تو میں کہتا جاءنی الطالبات کلہن، ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی کل لفظ کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ کل تاکید کے لیے استعمال ہوگا، اور اس کا وہی اعراب ہوگا جس کی تاکید آپ لا رہے ہیں، یعنی اگر فاعل کی تاکید کے لیے لا رہے ہیں تو کل کو آپ مرفوع لائیں گے، اگر مفعول کی تاکید کے لیے لا رہے ہیں تو کل کو آپ منصوب لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کل کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی، لازماً اٹیچ ضمیر ہوگی، جو کہ مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہوگی، اور وہ کس کے مطابق ہوگی؟ وہ موقد کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پہلی ایگزامپل میں الطلاب جمع مذکر تھا اس لیے ہم کی ضمیر لائی گئی، دوسری ایگزامپل میں الطالبات جمع مؤنث تھا اس لیے ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ لائی گئی، ٹھیک ہو گیا؟ تو کل جب تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے، اور باقی کل کے حوالے سے ہم نے بیسک کورس میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے کہ یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور واحد ہوتا ہے، واحد نکرہ آتا ہے، اور پھر اس سے مفہوم جو ہے وہ ہر ایک کا لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کلو کتابن، ہر کتاب، کلو شعین، ہر چیز، کلو مسلمن، ہر مسلمان، یعنی ہر ایک کا یا سب کا مفہوم لیا جاتا ہے اس میں۔ اور اگر کل کا مضاف الیہ معرفہ ہو یعنی معرف باللام ہو تو پھر اس مضاف الیہ کا سب کچھ مراد ہوتا ہے، جیسے کل المسلمی، یعنی اب دیکھیں نا کل مسلمن کا معنی ہے ہر مسلمان، لیکن اگر میں مسلم کو ال کے ساتھ ذکر کر دوں اور کہوں کل المسلمی تو اب اس کا مطلب ہوگا مسلمان کا سب کچھ، ٹھیک ہے؟ کلو کتابن کا ترجمہ ہوگا ہر کتاب، اور اگر میں کہوں کل الکتابی یعنی کتاب کو معرفہ کر کے لے آؤں تو اس کا مطلب ہوگا کتاب کا سب کچھ، یعنی پوری کی پوری کتاب۔ تو کل کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں مزید آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ تو اب واپس آیت پہ دیکھیں جی کہ الاسماء موقد ہے اور اس کی تاکید کے لیے کل کا لفظ آیا ہے، الاسماء کا اعراب منصوب ہے، لہٰذا کل کا اعراب بھی منصوب ہے، اور ہا کی ضمیر جو مضاف الیہ کے طور پہ آئی ہے وہ الاسماء کے لیے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الاسماء چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اس کے لیے ضمیر جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ تو یہاں پر اتنا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ علامہ فعل اپنے فاعل، آدمہ مفعول اول، الاسماء یہ موقد پہلے کریں گے، اسے اعراب میں کہیں گے یہ موقد ہے، کلہا مضاف مضاف الیہ تاکید، موقد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر مفعول ثانی، اور علامہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اتنے حصے کا اعراب ہو گیا، اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور اس نے سکھایا آدم کو تمام کے تمام اسماء، ٹھیک ہے؟ اور اس نے آدم کو تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دی، آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تمام کے تمام کہنے سے وہ تاکید جو ہے نا وہ مفہوم اس کا ادا ہوگا۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے یا دوسرا جملہ جو ہے اتنے حصے کا ثم حرف عطف کے ذریعے سے جوڑا جا رہا ہے، عرضہم علی الملائکۃ، عرض فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ، ہم مفعول ہے، آگے مرفوع کوئی اسم نظر نہیں آ رہا تو عرضہ کے اندر ہی ہوا اس کو اس کا فاعل مان لیں گے عرضہ، اور عرضہ فعل اپنے فاعل اور مفعول اور علی الملائکۃ جار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ عطف کر دیں گے آپ پچھلے جملے پر۔ اب یہاں پر جو عرضہ فعل استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جی۔
پہلی بات تو یہ کہ ارادہ جو ہے یہ عین را ضاد مادہ ہے اس کا، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ارادہ یعرض عرضاً، اس کے معنی ہوتے ہیں جی پیش کرنا، سامنے لانا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ خان صاحب نے ایگزامپل جو دی ہے سورۃ الاحزاب سے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر. پھر اسی سے عارض کا لفظ بنتا ہے اور اردہ کا لفظ ہے، یہ آپ کی مزید دلچسپی کے لیے میں نے کاپی یہاں پر کر دیا ہے. ارادہ فعل کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ارادہ جو ہے یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بنیادی معنی لازم ہونے کی صورت میں ظاہر ہونا، پیش آنا کے ہیں. صحیح ہے. مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اراد الشیء، چیز سامنے آ گئی، چیز ظاہر ہو گئی. اور اگر اسے متعدی معنی میں لیا جائے تو اس کے معنی حاضر یا ظاہر کرنا کے ہوتے ہیں یا کسی کے سامنے پیش کرنا کے ہوتے ہیں. اچھا، اور جو چیز پیش کی جاتی ہے نا وہ اس کا مفعول ہوگی اور وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جس کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا ذکر الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے کہ اس آیت میں آپ دیکھ لیں کہ ثم ارادہم، پھر اس نے پیش کیا انہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم جو ہے اس کا مفعول ہے جو کہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، اور علی الملائکہ یعنی جس کے سامنے پیش کیا وہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور پھر اس نے انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے. اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کی ضمیر جو ہے یہ کیوں لگی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. پہلی بات تو یہ کہ ضمیر ہم کا مرجع کیا ہے اور پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس پہ تفصیلی بحث تو آپ کسی بھی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں گے، گرامیٹیکلی سے دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو ضمیر آئی ہے یہ ان چیزوں کے بارے میں آئی ہے جن کے نام سکھائے گئے. ٹھیک ہے. یعنی مسمیات جو ہے نا، یعنی جن کے نام سکھائے گئے ان کے بارے میں آئی ہے. اور چونکہ اس میں عاقل اور غیر عاقل ہر طرح کی چیزوں کے نام شامل تھے، اس لیے اہل عرب کے انداز کلام کے مطابق ضمیر عاقلوں کے لیے لائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی نحوی وجہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح دیکھیں جب ہم مذکر مؤنث کے مجموعی ذکر کو لاتے ہیں نا، جب یعنی مذکر مؤنث ہمارا اب ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا جب ہمارا مختلف الجنس ہو یعنی مذکر اور مؤنث ہو تو مذکر کا صیغہ اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر عاقل اور غیر عاقل کمبائن ہو تو پھر عاقل کی ضمیر جو ہے وہی استعمال کی جائے گی. تو یہ ایک نحوی یعنی گرامیٹیکلی پوائنٹ تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. باقی اس کی مزید تفصیل جو ہے آپ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ اتنا حصہ ہمارا کور ہو گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. فَقَالَ، فا حرف عطف ہے، قالا فعل ہے. قالا فعل آئے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا. اب اس کا فاعل ظاہر بات ہے کانٹیکسٹ چل رہا ہے تو ہوا ہی اس کا فاعل ہے، اور اس کا پھر مفعول ہوگا جو کہ بات کہی جائے گی. تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اس طرح کے جملے پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کنتم صادقین اگر جملہ شرطیہ ہے اس کو ہم مانیں تو ان کنتم صادقین میں کنتم صادقین شرط ہے اور جو جواب شرط ہے وہ مقدم ہے، یعنی انبئونی باسماء ہؤلاء. ایک رائے تو یہ ہے کہ جو جواب شرط ہے وہ شرط پہ مقدم ہے، لیکن گرامر والے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی جواب شرط شرط پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ اس کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کنتم صادقین کے بعد جو جواب شرط ہے نا وہ محذوف ہے اور وہ دال ہے یعنی دلالت کر رہا ہے. یہ جو پہلے جملہ آ رہا ہے نا یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے، یہ تقریباً ایسا ہی جواب ہوگا، یعنی ان کنتم صادقین فانبئونی باسماء ہؤلاء. یعنی پھر وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں. تو بات اصل میں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم اس کو انبئونی باسماء ہؤلاء کو جواب شرط مقدم کہہ سکتے ہیں اور کنتم صادقین کو شرط مؤخر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اگر دوسرا طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی پاسبل ہے. تو بہرحال
اتنے حصے کو ہم کرتے ہیں جی. کالا کا جو مقولہ یعنی مفعول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء. اس میں پہلا لفظ ہے جی انبئونی، بلکہ لفظ آپ کہہ لیں کہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے یہ. ایک ہے فعل امر انبئو، ایک ہے نون وقایا، اور ایک ہے یائے متکلم جو کہ انبئو کے لیے مفعول کا کام دے رہی ہے. تو یہ انبئو اس کا مادہ کیا ہے، باب کون سا ہے، اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، پھر آگے دیکھتے ہیں. جی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نون با حمزہ مادہ اس کا ثلاثی مجرد میں با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. نبا ینبئو، اور رسم الخط بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لکھا جائے گا. اور نبأن اس کا مصدر ہے، آہستہ آواز نکالنا، ایک معنی اور دوسرے معنی خبر دینا کے. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر نبأن اور اس کی جمع انباءن جو ہے وہ بھی یہاں پر ذکر ہے، خبر کے لفظ معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. باب افعال سے یہ لفظ جب آتا ہے تو وہ بنتا ہے جی انبأ ینبئ انباء، کسی کو خبر دینا یا بتا دینا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل بھی انہوں نے یہیں سے آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی اگلی آیت سے ایگزامپل رکھی ہے. اور پھر اس کا فعل امر بھی ذکر کیا ہے، اور پھر مزید باب تفعیل سے بھی ذکر کر دیا ہے اس مادے کو. وہ ہمارے ریکوائرڈ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کے لیے اسکرین پہ وہ رکھ دیا تاکہ یہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو نون با حمزہ مادہ ہے، باب فعال کا یہ فعل امر ہے، اور میں معنی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے معنی ہے کہ کسی کو خبر دینا، کسی کو بتانا. اور یہ معنی ہی یہ بات بتا رہے ہیں کہ 2 مفعول چاہیے جی اس فعل کے لیے. ایک تو جس کو خبر دی جائے، اور دوسرا جس چیز کی خبر دی جائے. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زید کو حامد کے آنے کی خبر دی، تو زید ایک مفعول ہو گیا اور حامد کا آنا دوسرا مفعول ہے جس کی آپ خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے دونوں مفعول جو ہیں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ دوسرے مفعول سے پہلے با کی پریپوزیشن بھی آتی ہے. یعنی اس بات کو میں اگر کہنا چاہوں کہ میں نے اسے خبر دی، تو عربی زبان میں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انبأہ الخبر، انبأہ الخبر. اب یہاں پر دونوں مفعول جو ہیں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوئے ہیں. اور اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے مفعول سے پہلے با کی پریپوزیشن لگ جائے کہ انبأہ بالخبری. ٹھیک ہے. انبأہ بالخبری. اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ اس نے اس کو خبر بتائی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پر اب اس آیت میں جو استعمال ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ انبئونی. اب یہ دیکھیں دونوں مفعول آ گئے. ایک یائے متکلم کا مفعول ہے، یائے متکلم بطور مفعول ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یعنی انبئو، تم خبر دو مجھے کس چیز کی خبر دو؟ اسماء ہؤلاء کی. اب یہ اسماء ہؤلاء جو ہے یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ اسماء جو ہے یہ افعال کے وزن پر آتا ہے اور منصرف ہے تو تنوین آنی چاہیے اس کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسماء پہ تنوین نہیں آئی. تو جب بھی کسی اسم پر نہ تو الف لام ہو اور نہ ہی تنوین ہو تو آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن بن رہی ہے. اور کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور فارم میں ملے گا. تو ہؤلاء چونکہ ایک مبنی اسم ہے، یہ مرفوع منصوب مجرور ایسے ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسے مجرور یہاں پر کنسیڈر کریں گے. اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے، ان کے نام. انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام مجھے بتا دو، ان کے ناموں کی مجھے خبر دو. اب یہ جو ہے سارا یہ قالا فعل کے لیے مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ان کنتم صادقین سمپل ہے، ان حرف شرط ہے. کنتم کانا یکونو جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی. کنتم سیغہ پہلا اور چوتھے کے علاوہ ہو تو اس کا اسم اس کے ساتھ ہی ہوگا. کنتم میں تم جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور صادقین اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے. کنتم فعل ناقص، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن گیا جی، یہ شرط ہو گیا. اور اس کا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اسے آپ محذوف مان لیں، یا اسے ہی جو انبئونی باسماء ہؤلاء اسے اس کا جواب شرط مان لیں. ٹھیک ہو گیا.
تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہاں پر ہماری آیت نمبر 31 بھی مکمل ہو گئی۔ اب ساتھ ہی جو آیت نمبر 32 ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ جلدی ہماری کور ہو جائے گی۔ اب یہ جو آیت نمبر 32 ہے اس کے بھی ہم 2 جملے کر لیں گے جی۔ ایک جملہ ہم کریں گے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور پھر دوسرا جملہ جو ہے وہ اگلا حصہ کر لیں گے۔ تو قالوا قالا فعل آ گیا، تیسرا صیغہ ہے تو فاعل اس کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو قالوا فعل اور فاعل ہو گیا۔ آگے جو کچھ ہوگا وہ اس کا مفعول ہوگا، مقولہ ہوگا، کلیئر ہو گیا۔ اگر لام کے ساتھ کچھ آ رہا ہوگا تو ہم اسے مانیں گے، اسے یعنی متعلق کر دیں گے گرامیٹیکلی، اور کہیں گے کہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قالو انہوں نے کہا سبحانکا، سبحانکا، سبحان مضاف اور کا مضاف الیہ، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قالا کا جو مقولہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، سنگل ورڈ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو سبحانکا، سبحانہ کی نصب جو ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ گرامر والے کہتے ہیں ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف سمجھا جاتا ہے جو کہ اسبح یا نسبح کی صورت میں ہوتا ہے، اور سبحانہ جو ہے پھر اس کے مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا تقدیر کلام یوں ہے کہ نسبح سبحانک، اب یہ پورا جملہ بن جائے گا، نسبح فعل فاعل اور سبحانک مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول مطلق، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مفعول بن جائے گا قالا فعل کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک دوسرا جملہ بھی آ رہا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، لا آپ کا حرف نفی ہے، اور کون سا حرف نفی ہے؟ علم لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ لا ریبہ فیہ والی جو ہے نا کنسٹرکشن وہ بس سامنے رکھ لیں، لا ریبہ فیہ لا علم لنا، وہی ترکیب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لائے نفی جنس ہے یہ، کیونکہ لائے نفی جنس جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو علما جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور لنا جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی۔ الا حرف استثناء ہے، اور الا اگر نفی کے بعد آئے تو حصر کا مفہوم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر ہم یہ کر لیں گے کہ لا اور الا جو ہے دونوں یہ مل کر حصر کا مفہوم پیدا کر رہے ہیں۔ آگے جو ما آ رہا ہے یہ ما موصول ہے، اور ما اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا ایک صلہ ہوگا، اور صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ عام طور پر ہوتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں علمتنا، یہ پورا جملہ فعلیہ اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے۔ علامہ یعلم ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، تو یہ ہے علمتا، تو نے سکھایا نا ہمیں، تو علمتا فعل فاعل اور نا مفعول، ٹھیک ہو گیا؟ اور 2 مفعول ہوتے ہیں نا، تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی صلہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جسے ضمیر عائد کہتے ہیں جو اسم موصول کی طرف لوٹے، تو یہاں پر کوئی ضمیر ایسی نہیں ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اس کا مفعول دوسرا ہے نا وہ والی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی علمتا نا ایک مفعول آ گیا، دوسرا مفعول جو ہے ہو کی ضمیر وہ محذوف ہے۔ اصل میں کلام یوں تھا کہ ما علمتنا ہو۔ اچھا اب یہ ما علمتنا ہو یعنی جو ہو کی ضمیر محذوف ہے اس کے ساتھ جو یہ موصول اور صلہ مل رہا ہے، اس کا اعراب ہم کیسے لیں گے؟ تو اس کے لیے ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ والی کنسٹرکشن کو۔ یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ لائے نفی جنس کے بعد جب الا آئے اور الا سے پہلے لائے نفی جنس کی خبر محذوف ہو، ایک اصول اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، لائے نفی جنس کے بعد جب الا آئے اور الا سے پہلے لائے نفی جنس کی خبر محذوف ہو تو پھر الا کے بعد والا اسم مرفوع ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ اسم مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر لا کی خبر الا سے پہلے موجود ہو، لائے نفی جنس کی خبر الا سے پہلے موجود ہو، یعنی الا سے پہلے کلام تام مکمل جملہ ہو، تو الا کے بعد والے اسم کو مستثنی بالا سمجھ کر منصوب پڑھتے ہیں، اور اگر وہ کوئی جملہ ہو تو محلاً منصوب ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ مثلا کہ یہ جملہ ایسے ہوتا نا کہ لا الہ موجودن، لا الہ موجودن،
تو اس کے بعد الا اللہ منصوب پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ علما جو ہے اس کی خبر موجود نہیں ہے. یہ لنا جو ہے یہ تو متعلق ہے نا محذوف خبر کے, تو اس لیے اب ہم اس کو ما علمتنا کو محلن یہاں پر مرفوع مانیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ لائے نفی جنس کے بعد الا آ رہا ہے اور الا کی جو خبر ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہی بنے گا کہ یعنی اب یہاں پر جو حسر کے ساتھ ترجمہ ہم کریں گے وہ کچھ یوں بنے گا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, یعنی ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا یا جو کچھ کہ تو نے سکھایا ہمیں, یعنی جس کی تو نے ہمیں تعلیم دی. ٹھیک ہو گیا, تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بن جائے گا. اب چلتے ہیں جی آخری حصے پر. انکا انت العلیم الحکیم. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم کا کی ضمیر اٹیچڈ ہے اور جو خبر جو ہے وہ ایک جملہ اسمی آ رہی ہے جو کہ انت العلیم الحکیم کی صورت میں ہے. انتا اس میں مبتدا ہے, العلیم خبر ایک اول یعنی پہلی خبر ہے انتا کی, اور الحکیم جو ہے یہ خبر ثانی ہے. گرامر والے کچھ یوں کہہ دیتے ہیں کہ العلیم جو ہے یہ موصوف ہے اور الحکیم اس کی خبر ہے, یعنی الحکیم کو العلیم کی خبر بنا کر لا رہے ہیں. یعنی گرامر والے جو ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک صفت کی صفت بھی لائی جا سکتی ہے, یعنی العلیم بھی صفت ہی ہے نا, تو اس کی بھی صفت لائی جا سکتی ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ انتا کی دو خبریں مان لیں, ایک خبر اول العلیم اور خبر ثانی الحکیم, اور چونکہ خبریں دونوں معرفہ ہیں لہٰذا اس میں بھی ایک قسم کا حصر پیدا ہو جائے گا, اور انتا مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر بن جائے گا, اور اس جملے کو ہم محلن مرفوع کہیں گے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ اعراب بھی سارا کور ہو گیا, اور ترجمہ یہ سمپل سا تھا, اس کا کوئی آخری حصے کا کوئی مشکل نہیں تھا. بے شک تو ہی العلیم الحکیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں جی. جس میں جو پہلا جملہ ہے علامہ سے جو شروع ہو رہا ہے یہ لا محل لا استنافیہ, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے بھی واو کو استنافیہ قرار دیا تھا. عرضہم سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے یہ لا محل لا, اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے اور یہ معطوفہ ہے پچھلے جملے پر یعنی علامہ پر. پھر جملہ جو قالا سے شروع ہو رہا ہے وہ بھی معطوفہ ہے, عطف کر دیا ہم نے اسے پچھلے جملے پر عرضہم پر. اور وہ جملہ جو دوسرا ہے انبئونی, یہ جو ہے یہ مقولہ ہے یعنی مفعول ہے, اسے ہم محلن منصوب کہیں گے کیونکہ یہ کالا کا مقول ہے. اور کنتم صادقین جو ہے یہ ایک استنافیہ جملہ مان لیں, اور اس کا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے, اس طریقے سے کر لیں, یعنی گویا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کنتم صادقین فانبئونی باسمائہم. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ جواب الشرط محذوف دل علیہ ما قبلہ, یعنی جواب شرط اس چیز پہ دلالت کر رہا ہے جو اس سے پہلے ہے. اس سے پہلے کیا ہے, یہی ہے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا پہلی آیت کا انالیسز, اور جو دوسری آیت ہے اس کے جملے جو ہیں ان کا انالیسز بھی دیکھتے ہیں جی. اس میں پہلا جملہ تھا جو کہ قالو سے شروع ہو رہا ہے, اس کو استنافیہ مان لیں, لا محل لا استنافیہ. نسبحو سبحانکا سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے یعنی نسبحو کو ہم نے محذوف مانا ہے. یہ لا محل لا اعتراضیہ دعائیہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اعتراضیہ کر لیں, اور اصل جو مقولہ ہے وہ یہی ہے کہ لا علم لنا سے. ٹھیک ہے, یہ فی محل نصب مقول القول, اور علمتنا یہ لا محل لا صلۃ الموصول, ما کے لیے صلۃ الموصول, اور یہ جو حرفی لکھا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ما کو یہاں پر یہ ما کو ما مصدریہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, ما مصدریہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کا جو صلہ ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے. تو ما مصدریہ بھی یہاں پر لیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ بہتر ترجمے کے اعتبار سے ہو جائے وہ ما موصولہ ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور انکا انت العلیم جو جملہ آخری ہے یہ جملہ تعلیلیہ بنا لیں کہ یہ وجہ بیان کر رہا ہے.
اچھا یہ جو مصدریہ کے حوالے سے ہے، میں اس کے یہ اب چونکہ پوائنٹ آ گیا تو اب مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہی پڑے گی کہ اس کو مصدریہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ ما کو موصولہ کی بجائے اگر مصدریہ سمجھا جائے تو گویا ما مصدریہ ہو گیا، اور آگے جو فعل آ رہا ہے اسے مصدر کی تعویل میں ہم نے لے کے جانا ہے، یعنی اسے مصدر بنانا ہے۔ اور مصدر بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو فعل ہوتا ہے اس کا مصدر آپ نکال لیتے ہیں اور اس کے فاعل کی طرف اسے مضاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر علمتا نا جو ہے نا، علمتا یعنی فعل اور فاعل دیکھ لیں تو علمتا یہ کس فعل سے بنا ہے؟ علم یعلمو یعنی تعلیم سے، اس کا مصدر تعلیم ہے، تو تعلیم مصدر کو ہم لیں گے اور تعلیم مصدر کو جو تا ہے یعنی انتا ہے اس کی طرف مضاف بنا دیں گے اور وہ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی تعلیمو کا۔ اور تعلیمو پر میں رفع اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اس کا اعراب جو ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، یعنی الا تعلیمو کا، اور پھر دوسرا مفعول آ جائے گا ایانا کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا مصدر معول بنا کر پھر ہم اسے محلاً مرفوع کہہ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ما کو مصدریہ بھی لیا جا سکتا ہے، اگر مصدریہ لے جائے تو یوں کچھ اس کی ترتیب بنے گی، اور اگر ما کو موصولہ لیا جائے تو وہ زیادہ آسان ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی ہم ترجمے کی طرف۔ حافظ صاحب نے ترجمہ کیا ہے علم آدم الاسماء کلہا، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ تھا، اور آیت نمبر 32 کا ترجمہ پھر یوں ہوگا، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو حصر کچھ اس طرح سے جو ہے پیدا ہو سکتا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ترجمہ بھی سامنے آ گیا۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری 2 آیات آج کے سبق میں مکمل ہو گئی ہیں۔ آیات چونکہ آسان تھیں، کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ 2 آیات کر دوں، اگر موقع ملا کبھی تو 3 آیات بھی ہو سکیں گی، کبھی 4 بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ہم اپنے پورے لیکچر میں ایک ہی آیت کو مکمل کرنے کے قابل ہوں۔ تو الحمدللہ جی ہماری یہاں پر سورۃ البقرہ کی 32 آیات مکمل ہو گئیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔